یہ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے جب نوشین نے اپنی پڑھائی کے بعد گھر والوں سے ملازمت کے لیے کہا۔ گھر والوں نے کافی سمجھایا کہ ان کے ہاں کون سی کسی چیز کی کمی ہے جو وہ ملازمت کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ نہ مانی اور ملازمت کی ضد پر اڑی رہی۔ آخرکار اس کے گھر والوں کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ نوشین نے گھر بیٹھ کر ہی آن لائن راولپنڈی کے کسی بینک میں اپلائی کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد انٹرویو کے لیے راولپنڈی کال کیا گیا۔ انٹرویو کے لیے اس کے والد صاحب اس کے ساتھ آئے۔ نوشین کے ابو کو معلوم تھا کہ میں راولپنڈی میں رہتا ہوں۔ انہوں نے راولپنڈی میں قیام کے لیے میرے ابو کو کہا کہ وہ مجھے اپنے ہاں ٹھہرنے دیں۔ میرے ابو نے مجھ سے بات کی، جس پر میں نے ان کو کہا کہ جب مرضی آ جائیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اس پر وہ نوشین کے ساتھ راولپنڈی آ گئی۔ وہ سردیوں کی بات ہوگی جب نوشین اور اس کے ابو اپنی گاڑی پر صبح صبح میرے گھر آ گئے۔ مجھے ان کی آمد کے بارے میں میرے ابو نے رات کو ہی آگاہ کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں کے انتظار میں ہی تھا۔ جب وہ لوگ آ گئے، میں نے اپنے نوکر کو ان لوگوں کو ناشتہ دینے کے لیے کہا اور خود دفتر چلا گیا۔ شام کو گھر آیا تو ان لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران نوشین نے کم ہی گفتگو کی۔ میں نے بھی نوشین سے زیادہ بات چیت کرنے اور فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی نوشین میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ اگلے روز جب دفتر سے آیا تو معلوم ہوا کہ نوشین کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور وہ آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے بینک کو جوائن کر رہی ہے۔ میں نے نوشین اور اس کے والد صاحب کو مبارکباد دی۔ نوشین جاب ملنے کی خوشی میں کافی خوش تھی، جبکہ اس کے والد صاحب کو زیادہ خوشی نہیں تھی۔ اس رات بات چیت کے دوران نوشین کے ابو نے کہا کہ راولپنڈی میں نوشین رہائش کہاں رکھے گی، تو میں نے ان کو کہا کہ راولپنڈی میں فلیٹ کافی زیادہ ہیں جہاں نوشین کو آسانی سے رہائش مل سکتی ہے، لیکن نوشین کے ابو زیادہ مطمئن نہیں تھے۔ تاہم میری طرف سے تسلی کے بعد انہوں نے نوشین کو فلیٹ میں رہائش کی اجازت دے دی۔ اگلے 2-3 روز ان لوگوں نے فلیٹ میں خالی جگہ ڈھونڈنے کے لیے خرچ کیے۔ اس حوالے سے میں نے بھی ان لوگوں کی کافی مدد کی، لیکن کسی اچھے فلیٹ میں فوری طور پر جگہ نہ مل سکی۔ ہر جگہ سے ناکامی کے بعد نوشین کے ابو مایوس ہو گئے اور انہوں نے نوشین کو کہا کہ جب تک اس کو کسی اچھے فلیٹ میں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل جاتی، وہ جاب جوائن نہ کرے۔ لیکن نوشین نے کہا کہ وہ اس جاب کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو اس کے ابو نے کہا کہ تو پھر تم رہو گی کہاں؟ تو اس نے فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ جب تک کسی اچھے فلیٹ میں جگہ نہیں ملتی، وہ اسی گھر میں رہ لے گی۔ یہ سن کر مجھے کافی دھچکا لگا، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ان لوگوں سے کافی پرانی شناسائی ہے اور میرے انکار پر ان کو افسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ امید تھی کہ نوشین کے ابو کسی صورت بھی اس کو ایک جوان لڑکے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میری امید کے بالکل عین مطابق نوشین کے ابو نے بھی اسی طرح خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن اس پر نوشین نے کہا کہ ابو کیا ہوا جو میں چند روز اس گھر میں رہ لوں گی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس پر نوشین کے ابو کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ انہوں نے میرے سامنے ہی یہ بات فون پر میرے ابو کے ساتھ کر دی، جس پر انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، نوشین چاہے تو یہاں ساری عمر رہ لے، ویسے بھی رضوان اس کا بھائی ہی تو ہے، فلیٹ کی بجائے اسی گھر میں زیادہ ٹھیک رہے گا۔ ویسے بھی نوشین کو کون سا ساری عمر جاب کرنی ہے، جو سال 6 مہینے جاب کرنی ہے یہیں رہ لے۔ ان کی اس بات پر میں بہت پریشان ہو گیا، لیکن میں اپنے ابو کی بات سے کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس بات کی مخالفت میں چاہے جتنے بھی دلائل دیتا، ابو اپنی بات کو کسی صورت بھی رد نہ کرنے اور مجھے نافرمان کا خطاب الگ سے مل جاتا۔ اس کے علاوہ مجھے ان کی یہ بات ماننا بھی پڑتی، سو میں خاموش ہو گیا۔ نوشین کی رہائش کا مسئلہ حل ہونے پر یہ لوگ اگلے روز ہی جہلم چلے گئے۔ نوشین کو 2 ہفتے بعد ہی دوبارہ آنا تھا۔ 2 ہفتے بعد نوشین دوبارہ اپنے والد محترم کے ساتھ دوبارہ یہاں آ گئی۔ اس کے والد صاحب 2 دن راولپنڈی میں میرے گھر ہی رہے۔ اس کے بعد وہ واپس جہلم چلے گئے۔ واپس جاتے ہوئے انہوں نے مجھے نوشین کا خیال رکھنے کی تاکید بھی کی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنی روٹین پر آ گیا۔ میں نے یہ خیال دل سے نکال دیا کہ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی جوان لڑکی بھی رہتی ہے، لیکن میں نے گھر میں کوئی ایسا کام نہ کرتا جس سے مجھ پر بدچلن ہونے کا الزام لگ سکتا تھا۔ نوشین کی جاب سٹارٹ ہوئی تو وہ جو کپڑے پہنتی تھی اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن 8-10 روز بعد ہی اس کے کپڑے سکڑنا شروع ہو گئے۔ وہ اپنے لیے جہلم سے جو کپڑے لائی تھی وہ اس نے بیگ میں رکھ دیے، جبکہ اپنے لیے نئے کپڑے خریدے۔ جب کبھی بھی دفتر سے جلدی واپس آ جاتا تو نوشین سے گپ شپ بھی ہو جاتی۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں آپس میں کافی حد تک گھل مل گئے تھے۔ اکثر اوقات میں اس کو فلیٹ میں جگہ ملنے کے بارے میں پوچھتا تو وہ کہتی کہ تلاش کر رہی ہوں،
جلد ہی مل جائے گی۔ ایک روز میں نے حسب معمول کھانے کے بعد بات چیت کے دوران اس سے پھر فلیٹ کے بارے میں پوچھا تو اس کے منہ سے خلاف توقع الفاظ سننے کو ملے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک جوان آدمی کی کیا پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی سرگرمیاں ایسے ہی جاری رکھ سکتی ہیں جیسے میں یہاں پر موجود ہی نہیں ہوں۔ آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ میری پرائیویسی سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ جوان لڑکا لڑکی ایک گھر میں رہتے ہیں، اس پر لوگ باتیں بنائیں گے۔ پھر رات کو 11 بجے کے قریب میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بھی اپنے لیے مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر جاتے ہی آج پہلی بار میں نے نوشین کے بارے میں کسی اور انداز میں سوچنا شروع کیا۔ میرے ذہن میں عجیب سے منصوبے جنم لینے لگے۔ پھر میں نے ان تمام خیالات کو رد کر دیا اور سو گیا۔ اگلے روز ہفتہ تھا، میں ابھی دفتر میں ہی تھا کہ نوشین کا موبائل پر فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ ممکن ہو تو آج جلدی گھر آ جائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کس نے بتا دیا کہ مجھے گاجر کا حلوہ اچھا لگتا ہے۔ ہر شام کو 6 بجے کے قریب ہم دونوں نے کھانا کھایا اور پھر بات کرنے لگے۔ اس دوران نوشین نے کہا، رضوان کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر جیسے دھچکا لگا۔ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی، میرے منہ سے صرف یہی لفظ نکل سکا۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ نہیں، کیوں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اتنی ہینڈسم ہو، کوئی بھی لڑکی تمہارے جیسے مرد کے ساتھ دوستی کرنا چاہے گی، کیا تم کرو گے؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکار دیکھ کر تیر چھوڑ دیا۔ میری بات سن کر اس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے گرم لوہے پر ایک اور چوٹ دے ماری۔ اس کا منہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، کان بھی سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے نگاہیں نیچی کر رکھی تھی۔ چند منٹ کے بعد اس نے مجھے خود سے علیحدہ کیا اور کہا، رضوان مجھے کبھی دھوکہ مت دینا، میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو گے منظور ہے، تمہاری ہر جائز ناجائز بات کو مانوں گی، مگر کبھی کسی کو میرا رقیب مت بنانا۔ اس کے بعد کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے کہا کہ چلو اب سوتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آج وہ میرے کمرے میں ہی سو جائے، تو اس نے مجھے ٹھینگا دکھایا اور اپنے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ نوشین کو کس طرح مطلب پر لایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سوچنے لگا کہ اگر اس کو میری دوسری سرگرمیوں کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ میرے گھر والوں کو بھی جانتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خدشہ ہونے لگا کہ اس کے ساتھ شادی ہی نہ کرنی پڑے۔ وہ فوری طور پر نوشین کے ساتھ مزے کرنے کے لیے سوچنے لگا۔ اس دوران مجھے کب نیند آئی یاد نہیں۔ رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب مجھے اپنے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے اصل میں ڈر لگ رہا تھا۔ میں تمہارے کمرے میں آئی اور اس سے ٹکرا گئی۔ نوشین پریشانی کے عالم میں زمین پر پڑے گلدان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ زیرو کے بلب کی روشنی میں نوشین کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں اپنے بستر سے اٹھا، کہا کہ تم کو ڈر کیوں لگ رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو مجھے آواز دے دیتی۔ میں نے سوچا آواز دی تو تم جاگ جاؤ گے اور تمہارے آرام میں خلل پڑے گا، اس لیے خاموشی سے آئی۔ اس کی طرف سے یہ کہنا سچ ہے کہ میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں جس پر میں نے کچھ نہ کیا، لیکن ہلکی پھلکی شرارت ضرور کی۔ اس کے بعد تقریباً 3 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ اس دوران نوشین نے فلیٹ کی تلاش بھی روک دی اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ اس کی تلاش میں ہے، جیسے ہی کوئی اچھا فلیٹ ملا وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے گی۔ پھر ہم دونوں نے گھر والوں سے چوری نکاح کر لیا اور پھر گھر والوں کو بتا دیا۔ پہلے دونوں طرف سے انکار کیا گیا، لیکن بعد میں مجبوراً دونوں مان گئے۔ ہماری شادی تقریباً 3 ماہ تک بہت بہترین چلتی رہی اور اس دوران میں بھی اپنی دوسری سرگرمیوں سے باز رہا۔ لیکن پھر ایک روز نوشین کو میرے موبائل پر موجود مختلف لڑکیوں کے SMS سے میری کرتوتوں کا علم ہو گیا۔ اس پر اس نے مجھ سے بہت لڑائی کی۔ میں نے اس کو جھوٹ بول کر بہت منانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی اور اس کے بعد اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد اس نے اپنی رہائش ایک سرکاری فلیٹ میں رکھ لی اور اس وقت سے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ہمارے درمیان طلاق کے بعد